فرمایا جس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ پسند نہیں، فرمایا اس کا فیصلہ عمر بن خطاب کی تلوار کرتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا ہے قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوستو آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ دوسری نشست میں ہم نے بیان کیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارے کہ ان کو دنیا میں کون کون سی چیزیں محبوب تھی، ان کی زندگی میں جو سادگی تھی، جو دیانتداری اور اللہ رسول سے وفا اور محبت تھی، وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ تو آئیں آج ہم اس مبارک سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں ایک اور عظیم صحابی رسول خلفائے راشدین میں سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ جن کو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ میری مراد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارے بات کرتے ہیں۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ وہ مبارک عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا میرا عمر بن خطاب ہوتا۔ دوسری حدیث مبارک کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس رستے سے میرا یار عمر گزر جائے فرمایا شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو دوستان گرامی ان کی زندگی میں جو جذبہ جو انصاف تھا تقویٰ تھا وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستان گرامی اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مالک پروردگار نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تساں اپنی زندگی دے اندر کسے نو اپنا پیشوا بنانا ہے
تو فرمایا اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کو اپنا پیشوا بنانا، فرمایا اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار تھے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی تھے، تو آپ کی زندگی مبارک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا پیشوا کسی دشمن خدا کو نہیں بنایا تھا بلکہ محبوب خدا کو بنایا تھا۔ تو آئیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو دنیا سے کیا کیا چیزیں پسند تھی۔ آئیں ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس جم غفیر لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے، حضرت مولا علی سرکار بھی بیٹھے تھے۔ جب حضور نے اپنی تین چیزیں پسند کی دنیا کی بیان فرما لی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بھی اپنی پسند بیان فرما لی، اس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بول اٹھے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے عمر بیان فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا میرا یار عمر ذرا بیان کر تجھے دنیا سے کیا پسند ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر پاک بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمر کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بہت محبوب ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں فرمایا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روک دینا، یہ میں عمر کو بہت محبوب ہے۔ آج کچھ لادینی جمہوری ماڈل لوگ نئی روشنی والے وہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب چشتی صاحب دین میں سختی نہیں ہونی چاہیے، کیا آپ سختی کرتے رہتے ہیں، کیا آپ روک ٹوک کرتے رہتے ہیں، بس کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، میٹھا میٹھا رہنا چاہیے، آئی ایم گڈ مسلم۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کا بھی یہی نظریہ تھا جو آج کے مسلمانوں کا بنا ہوا ہے، جو کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، مگر جب ہم تاریخ کے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اگر کوئی چیز پسند تھی وہ یہ پسند تھا کہ میں نیکی کی دعوت دیتا رہوں لوگوں کو اور برائی سے منع کرتا رہوں۔ ہم مانتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ شریعت کے دائرے میں کوئی سختی نہیں، مگر یہ تو مانو جو شریعت مطہرہ سے باہر جائے اس پر تو سختی کی جا سکتی ہے۔ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کج لیندے آسیاں دے بول کملی والیا،
میں کہتا تو بڑا سنیا میں اج اے بھی سن چشتی دی زبانی میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا کھولی جاندے منافقاں دے بول کملی والیا یہ نبی علیہ السلام کا یار تھا نا تو نبی علیہ السلام کے مبارک نقش قدم پر چلنے والا تھا تو اس لیے آپ فرماتے ہیں مجھے دنیا کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بہت شوق ہے، یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤں اور برائی سے روکتا رہوں۔ ارے میرے بھائی یہ نظریہ چھوڑ دو کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، جو برا ہے اسے برا کہنا ہے، جو اچھا ہے اسے اچھا نیک کہنا ہے۔ یہ نبی کے یاروں کی سنت ہے، میرے نبی کی بھی مبارک سنت ہے، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں آپ عزت پا جائیں گے۔ تو آئیں اللہ کا قرآن اس کے بارے کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت ہو کب؟ جب نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روک دیتے ہو۔ دیکھا اللہ نے بھی قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اس وقت تم افضل امت بنو گے جب برے کو برا کہو گے اور نیک کو نیک کہو گے۔ تو دوستان گرامی دوسری مبارک آیت کے اندر اللہ رب العالمین سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتاں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کب؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ مائدہ کے اندر رب العالمین تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ رب العالمین سورۃ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی زبانی فرمایا لعنت بھیجی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسا اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کر گئے، وہ برائی سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جو وہ کرتے تھے انہوں نے بہت برا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਦਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਵਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਲੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਦੇ ਮਲੰਗਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਅਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਹਰਾ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਅਲੀ ਵਾਂਗੂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। تو دوستان گرامی جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دیون ایہو جہ ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، ولی نظر نال کرے تبدیل دنیا انہوں سپاہت جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، غازی عشق حضرت بلال جیا چاہیدہ ہے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ تو دوستان گرامی یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی مبارک پسند، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روک دینا۔ نمبر دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عمر کو یہ پسند ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ عدل و انصاف قائم کرتا رہوں۔ تو آئیں آپ کی ایک عدل و انصاف کی داستان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سناتا ہوں، آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہوں۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی بارگاہ رسالت کے اندر اپنا ایک فیصلہ لے کر گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دونوں کے درمیان آپ فیصلہ فرما دے۔ تو آمینہ کے لال، دو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو جب بارگاہ رسالت سے باہر آئے نا دونوں، تو جو مسلمان تھا وہ اندر سے کھوٹا تھا، یعنی دوغلا تھا، منافق تھا، اس نے صرف زبانی کلمہ پڑھا ہوا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ معلوم ہوا خالی زبان سے کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ دل سے نبی علیہ السلام کی رسالت کو ماننا پڑتا ہے، پھر بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان تھا منافق، وہ کہنے لگا مجھے تو یہ فیصلہ منظور نہیں، آئیں عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس یہ دونوں پہنچے تو وہ مسلمان منافق کہنے لگا اے عمر ہمارے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں، یہ بات ہے۔ تو وہ یہودیہ بولنے لگا، کہتا ہے اے عمر فیصلہ فرمانے سے پہلے یہ بات آپ سن لیں کہ اس فیصلے سے پہلے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے، اور یہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، تو کہتا ہے مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، تو اسی لیے یہ آپ کے پاس مجھے لے کر آ گیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے دوستو جاہو جلال میں آ گئے، آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی، یہ دینی غیرت تھی۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت سخت ہو، اب دیکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبی کے یار کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ادھر ٹھہرے، میں آ رہا ہوں ذرا اندر سے، گھر سے۔ آپ نے ان کو ادھر ہی ٹھہرایا تو آپ گھر گئے، اندر سے تلوار لے کر آئے
آ کر اس منافق مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا، اور ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا جس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ پسند نہیں، فرمایا اس کا فیصلہ عمر بن خطاب کی تلوار کرتی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا ہے کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ دوستان گرامی یہ تھے میرے نبی کے یار جو سب کچھ حضور علیہ السلام کے اوپر قربان کرنے والے تھے۔ اب دیکھا میرے یار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا دو انصاف، نبی علیہ السلام کے مبارک یار ایسے ہی ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تیسری چیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار، میں عمر کو دنیا کی تیسری چیز یہ پسند ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننا، ان کو پوند لگا کر پہننا، یہ میں عمر کو بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسائی بادشاہ کی طرف سے ایک ایلچی آیا، پیغام لے کر آیا، مسلمانوں سے پوچھتا ہے تمہارا خلیفہ کدھر ہے، تمہارا امیر المومنین کدھر ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا ہمارا امیر المومنین فلاں درخت کے نیچے آرام فرما رہا ہے۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، کہتا ہے میں نے بادشاہ بڑے بڑے دیکھے ہیں جو محلوں میں رہتے ہیں، پھولوں کی سیجوں کے اوپر آرام کرتے نظر آتے ہیں، تو یہ کیسا بادشاہ ہے جو درخت کے نیچے زمین پر آرام فرما رہا ہے؟ جا کر دیکھتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر اس کی نظر پڑی نا، تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، پسینے کے ساتھ شرابور ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے دیکھا تو کہتا ہے اے عمر، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، وہ محلوں میں رہتے ہیں، تخت و تاج پر نظر آتے ہیں، اور اے عمر ان بادشاہوں پر آپ کا اتنا روب دبدبا ہے کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کانپنے لگتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، اتنا آپ کا روب دبدبا ہے، اور آپ زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ایک جملہ بولا تھا، فرمایا ہمیں جو عزت ملی ہے وہ نبی علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے، نہ کہ دنیا کی وجہ سے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جب بیت المقدس جا رہے تھے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آپ سرکار جا رہے تھے، تو اس وقت آپ کے دوستوں نے کہا حضور ترکی گھوڑے پر آپ بیٹھ جائے، لباس آپ اور زیب تن فرمال ہے۔ ادھر ان کے بڑے بڑے عیسائیوں پادریوں کے ساتھ آپ کی گفتگو ہونی ہے، تو لہذا آپ کا روب دبدبا زیادہ ہوگا۔
پہلے تو آپ نے منع کیا، پھر دوستوں کے اصرار پر آپ نے لباس بھی پہن لیا، زیب تن فرما لیا، تو آپ سرکار ترکی گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ جب تھوڑا سا چلے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ آپ نیچے اتر آئے، فرمایا جب میں اس ترکی گھوڑے پر بیٹھا ہوں عجیب وسوسے میرے اندر آنا شروع ہو گئے شیطان کی طرف سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر شیطان کی طرف سے یہ وسوسے آ رہے ہیں، عمر تو بہت بڑی چیز بن گیا ہے۔ میں فرمایا مجھے تو تم نے شیطان پر بٹھا دیا ہے، وہی گھوڑا لے کر آؤ جس کے اوپر میں بیٹھا تھا، وہی لباس لے کر آؤ جو میں نے پہنا ہوا تھا، پھٹا پرانا 17 پوند لگے ہوئے تھے، وہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے پہنا، اور آپ نے فرمایا اے میرے دوستو، اے نبی کے یارو، سنو ہم کو جو عزت شان نصیب ہوئی ہے وہ اس دنیا کی چمک دھمک سے نہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے سے، شریعت مصطفیٰ کو اپنے جسم پر نافذ کرنے سے۔ جب نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، چھڑیاں دی چھت ہائی چھتیر سن کھجور دے، ویخدی سی دنیا کے جلوے حضور دے، تکیاں دا بستر ہا سرانہ کمال دا، پتھراں تے ڈیرا ہا آمینہ دلال دا، دتے بھن گاٹے آقا تکبر غرور دے، ویخدی سی دنیا کے جلوے حضور دے۔ تو دوستان گرامی، دیکھا آپ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو دنیا سے وہی چیزیں پسند تھی جو میرے نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری پسند شیطانوں کے ساتھ، بے ادبوں کے ساتھ، گستاخوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں مل رہی۔ اگر مل رہی ہے تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لیجئے گا۔ اگر تمہاری پسند نبی علیہ السلام اور نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوگی تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، فرمایا جو نیکوکار ہیں وہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ جب نیک صالح عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم سب جنت میں جائیں گے، نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوں گے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، فرمایا قیامت والا دن ہوگا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دوستو اگر تمہاری پسند، تمہاری تعلیم، تہذیب، قانون، تمدن سب کچھ نبی علیہ السلام کے یاروں والا ہوگا تو پھر آپ نبی کے یاروں کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ تو دوستان گرامی، اگر ہم صحابہ کرام کی مبارک زندگی پر چلیں تو نہ صرف ہماری زندگی میں انصاف آئے گا بلکہ ہماری اولادوں میں بھی انصاف آئے گا، ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جیسے عظیم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔